بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر للہ الحمد۔ عید الاضحیٰ قربانی کی عید کی آمد ہے، اس کی نسبت سے ہی آج ہمارا موضوع قربانی کا فلسفہ ہے۔ ہم نے بکرا ذبح کیا۔ بکرا تو روزانہ ذبح ہوتا ہے جو ہم بازار سے خرید کر لے کر آتے ہیں۔ اس ذبح میں اور اس ذبح میں کیا فرق ہے جس کو قربانی کہتے ہیں؟ یہ بات بڑی اہم ہے، آپ پوری توجہ کے ساتھ سنیے۔ انشاءاللہ تعالی جو آپ قربانی اللہ کے حضور پیش کریں گے، آپ کو مزید سرور اور کیف نصیب ہوگا۔ قربانی کا جو گوشت ہے، اس کے لیے یہ قطعاً حکم نہیں کہ آپ سارا گوشت غریبوں کو کھلا دیں۔ قربانی کے گوشت کے لیے حکم یہ ہے کہ اس کے 3 حصے کریں، آدھا گھر کھائیں، آدھا عزیز و اقارب میں دیں اور آدھا غریبوں کو تقسیم کر دیں، یعنی تیسرا حصہ۔ پھر شریعت میں حکم ہے، گنجائش دی گئی کہ آپ کا اپنا گھر زیادہ ہے تو آپ 2 حصے رکھ لیں، ایک حصہ عزیز و اقارب میں دے دیں تو تیسرا حصہ پلٹ کر ادھر سے آپ کے پاس آ گیا۔ اس میں پھر مزید گنجائش دی گئی۔ جو ہمارا اصل کلام ہے، یاد رکھیں کہ جو قربانی ہے اللہ کے لیے، اس کا مطلب گوشت کی تقسیم نہیں۔ قربانی گوشت کی تقسیم نہیں، جو عوام الناس کے ذہن میں ہے کہ ہم نے قربانی کر لی، ذبح کر لیا اور ہم نے گوشت تقسیم کر دیا، ہم نے قربانی پیش کر دی۔ نہیں، گوشت کی تقسیم قربانی نہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، ایک سال قربانی ہوئی، آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کو حکم فرمایا، خبردار کوئی شخص 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت اپنے پاس جمع نہ کرے۔ 3 دنوں سے پہلے سارا گوشت تقسیم کر دیا جائے یا کھا لیا جائے۔ 3 دن سے زائد کوئی گوشت استعمال نہ کرے۔ صحابہ کرام نے ایسے ہی کیا۔ اگلا سال آیا، صحابہ کرام پھر ایسے ہی کرنے لگے جیسے انہوں نے پچھلے سال کیا تھا، یعنی 3 دن سے پہلے انہوں نے تقسیم کر لیا، کھانا کھا لیا، گوشت کھا لیا۔ ایسے ہی اس بار بھی وہ کرنے لگے۔ آقا علیہ السلام کو اس کی خبر ہوئی تو حضور نے فرمایا، نہیں ایسے نہیں، بلکہ اس سال خوب کھاؤ، بچاؤ بھی اور خوب کھاؤ بھی۔ اور آپ دیکھ لیں، قربانی کا جو گوشت ہے آپ کے پاس فریج میں پڑا ہے، کئی ہفتے کئی مہینے کھایا جا رہا ہے، آپ کھاتے بھی خوب ہیں اور جمع بھی خوب کرتے ہیں۔ اس حدیث کے تحت یعنی سنت کے تحت آ گیا، یعنی حد اڑا دی گئی، ختم کر دی گئی کہ 3 دن کھانے اور تقسیم کرنے کی۔ آپ دیکھیے، بہت سے سوال جنم لیتے ہیں کہ کب تک قربانی کا گوشت استعمال کیا جائے۔ یہاں تک جو بات ہے، پہلے حضور نے فرمایا، بین لگا دیا، پابندی لگا دی اس پر کہ 3 دن سے پہلے آپ نے تقسیم کر لینا ہے، گوشت کھا لینا ہے۔ پھر دوبارہ اگلے سال حضور فرماتے ہیں کہ اب خوب کھاؤ اور خوب تقسیم کرو، خوب جمع بھی کر لو۔ پہلے حضور نے پابندی لگا دی، پھر حضور نے وہ پابندی ختم کر دی۔ اب اس کی ریزن کیا ہے؟ کیا اسباب پیدا ہوئے کہ حضور نے پہلے اس پر پابندی لگائی اور اگلے سال پابندی اٹھا لی؟ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ وجہ سنیے۔ پھر عرض کیا گیا، یا رسول اللہ آقا، تو حضور فرماتے ہیں کہ پچھلے سال لوگوں میں قحط سالی تھی، پریشانی تھی، آپ کے بھائیوں کے پاس، عزیز و اقارب کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، اس لیے میں نے حکم دیا تقسیم کر دو۔ اس سال خوشحالی آ گئی، لہذا وہ حکم اٹھا لیا گیا، اور پچھلے سال کے لیے وہ حکم تھا۔ اس سال آپ کھا بھی رہے ہو، قربانی میں شامل ہے، بچا کر رکھ لیں، وہ بھی قربانی میں شامل ہے۔ قربانی تقسیم کا نام نہیں، خود کھایا، خاندان کو کھلایا، قربانی ہے، عزیز و اقارب کو کھلایا یا غریبوں کو کھلایا، مسکینوں کو کھلایا، قربانی ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، یا باری تعالیٰ، اگر گوشت تقسیم کرنا، ذبح کرنا قربانی نہیں تو قربانی کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اچھا میں بتاتا ہوں قربانی کیا ہے۔
میں آپ کے گوشت کو قربانی اس لیے نہیں کہتا کہ گوشت آپ کھائیں، آپ کے پڑوسی کھائیں، غریب کھائیں۔ وہ قربانی کا گوشت اللہ کو نہیں پہنچتا، نہ اللہ کو حاجت ہے۔ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں يَنَالَ اللَّهَ لَحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ فرماتے ہیں نہیں پہنچے اللہ تعالیٰ کو اس کے گوشت اور ناخون، البتہ پہنچتا ہے تو اس کے حضور ان کا تقوی۔ اللہ کو ہرگز تمہارے گوشت کی ضرورت نہیں، تمہارا گوشت اللہ کو نہیں پہنچتا، نہ خون زمین پر بہہ جاتا ہے اور گوشت آپ کے پیٹ میں چلا جاتا ہے، تو نہ گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون پہنچتا ہے۔ فرمایا جو ذبح کرتے ہو، ذبح کرتے وقت جو نیت کی تھی باری تعالیٰ تیرے لیے کر رہا ہوں، بس وہی نیت مجھے پہنچتی ہے، اسی نیت نے اس بکرے کے ذبح کو قربانی بنا دیا۔ اب عام دنوں میں ہم بکرا ذبح کرتے ہیں، وہ قربانی نہیں کہلائے گی، کیونکہ وہ نیت ہے ہم نے بیچنا ہے، ہم نے کاروبار کرنا ہے، ہم نے اس سے رزق کمانا ہے۔ تو عام دنوں میں آپ بکرا ذبح کریں گے تو اس میں وہ نیت شامل نہیں، اس میں نیت شامل ہے کہ آپ نے کاروبار کرنا ہے، آپ نے بزنس کرنا ہے، اس کو سیل آؤٹ کرنا ہے۔ تو جو قربانی کا ذبح ہوگا اس میں نیت شامل ہے، تو وہ نیت ہی اس کو قربانی بنا دیتی ہے۔ حالانکہ نیت دکھائی نہیں دیتی، باقی سب کچھ دکھائی دیتا ہے، بکرا بھی دکھائی دیتا ہے، گوشت بھی، خون بھی۔ صرف ایک چیز ہے جو دکھائی نہیں دیتی، وہ نیت ہے، اور وہ انسان کے دل میں ہے۔ جو چیز دکھائی نہیں دیتی وہی اصل ہے، وہی حقیقت ہے، وہی اس کی روح ہے۔ جو باقی دکھائی دیتا ہے سب اس کے لوازمات ہیں، اور نیت کا اخلاص اللہ کے لیے ہے، اور اس نیت کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کا شرف دے دیا۔ تمہاری طرف سے جو مجھے پہنچتا ہے وہ ہے نیتوں کا تقوی، یعنی اخلاص نیت، اسی کے باعث میں نے قربانی بنا دی۔ اب دیکھیں جتنی جلدی تقوی اللہ کے حضور پہنچتا ہے اور کوئی چیز اللہ کے حضور نہیں پہنچتی۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم چھری چلاتے ہو، ذبح کرتے ہو، تو خون کا قطرہ، پہلا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے اور اللہ کے حضور پہلے پہنچ جاتا ہے۔ اخلاص کی اتنی رفتار تیز ہے۔ سائنس کا دور ہے، سائنس کی زندگی دیکھیں، سائنس کی ترقی دیکھیں کہ اگر چاند ستاروں پر جائیں تو کئی دن مہینے لگ جاتے ہیں، لیکن اخلاص ایک ایسی سواری ہے کہ خون کا قطرہ زمین میں بعد میں گرتا ہے، اللہ کے ہاں پہلے پہنچ جاتا ہے۔ اور یہی جو ہے عام دنوں میں ذبح کریں گے تو وہ ذبح آپ کی قربانی نہیں کہلائے گا، وہ بکرا ذبح قربانی کی نیت نہیں کہلائے گا۔ اب جب آپ بکرا ذبح کرتے ہو، نیت کا فرق ہے، تو وہ ذبح کرنا آپ کی قربانی ہو جاتا ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہماری نیتیں درست قائم و دائم رکھے، ہمیشہ نیتوں پر ثابت قدمی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہم کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے حضور اللہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری سب کی قربانی اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔